ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بتائیں گے۔ کربلا میں امام حسین کا پانی بند کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بچے پانی پانی کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا 3 دن رسول اللہ کے خاندان کا پانی بند تھا، بس جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا، آپ یزید کے سامنے آ کے حجت تمام کرتے اور کہتے ہیں کہ کوئی ہے اس غریب کی مدد کرنے والا۔ آسمان ہل گیا، زمین تڑپ اٹھی، فرشتے آئے، جن کہنے لگے یا حسین ابن علی ہمیں حکم کریں۔ امام حسین نے فرمایا یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی، لیکن افسوس تمام انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی غربت پر ہنسنے لگے۔ 10 محرم کے دن جب امام حسین نے اللہ کے دین پر اپنی اولاد، اصحاب، اپنے عزیز و اقارب کو قربان کر دیا، میدان کربلا میں فوج یزید کے سامنے آپ فرماتے ہیں میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، کیوں میرا راستہ روکا ہے، کیوں میرے بچوں کا پانی بند کیا ہے؟ آل محمد کو رلا رہے ہو لوگوں، اس ہزاروں کے مجمع میں کوئی ہے میرے نانا سے محبت کرنے والا جو کچھ غریب کی مدد کرے اور نبی کریم کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرے۔ امام حسین نے جب جنگ کے میدان میں آ کر دشمنوں کو مقابلے کے لیے للکارا تو بیویوں کے خیموں سے رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ حسین خیموں کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں بیویوں سے کہو کہ رونے کی آواز بلند نہ کریں، میں ابھی زندہ ہوں۔ اتنے میں بی بی زینب رو کر فرماتی ہیں میرے بھائی، جب آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی ہے مجھ غریب کی مدد کرنے والا اور رسول اللہ کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرنے والا، عسکر نے یہ سن کر جھولے سے خود کو گرا لیا۔ امام حسین کی آنکھیں نم ہوتی ہیں اور فرماتے ہیں پیاری زینب میرے علی اصغر کو میرے پاس لے آؤ۔ امام حسین علی اصغر کا ماتھا چومتے ہیں اور علی اصغر کو چادر میں اٹھا کر میدان کربلا میں لے جاتے ہیں۔ فوج یزید سوچتی ہے کہ شاید امام حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ امام حسین نے جب اپنی چادر سے علی اصغر کے جسم سے ہٹائی اور عسکر کی بلند کیا اور فرمائے اے لوگوں، تمہارے نزدیک قصوروار میں ہوں، اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ 3 دن سے پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، کچھ بوند پانی پلاؤ۔ فوج یزید زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی اے حسین، پانی تم خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو، اگر تیرا بچہ واقعی میں پیاسا ہے تو اسے کہا خود پانی مانگے۔ امام حسین نے علی اصغر کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں فرمایا اے علی اصغر، آج اپنے نانا کی امت سے پانی مانگو۔ بس جیسے ہی امام حسین نے فرمایا، علی اصغر کے لب ہلنے لگے اور تمام فوج کو دیکھ کر علی اصغر فرمانے لگے ظالموں، 3 دن سے پیاسا ہوں، تمہارے رسول کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، مجھے پانی دے دو۔ بس جیسے ہی علی اصغر نے پانی مانگا، یزید کی فوج میں رخت طاری ہو گئی، کوئی منہ چھپا کر رونے لگا تو کوئی یہ منظر دیکھ نہ پایا تو عمر بن سعد نے فوراً حرملہ سے کہا اے حرملہ، فوراً اس بچے کو چپ کراؤ ورنہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی۔ حرملہ فوراً تیر نکالتا ہے اور علی اصغر کا نشانہ لگاتا ہے تو فوراً تیر حرملہ کے ہاتھوں سے گر جاتا ہے، پھر حرملہ دوسرا تیر لگاتا ہے، وہ بھی گر جاتا ہے، جب تیسرا تیر نکالتا ہے اور وہ بھی گر جاتا ہے تو اتنے میں عمر بن سعد نے کہا اے حرملہ، تم بڑے بے رحم انسان ہو، یہ بچہ تم سے کیسے نہیں مارا جاتا؟ حرملہ کہتا ہے اس بچے کو مارنا میرے لیے بڑی بات نہیں ہے، لیکن جیسے ہی میں تیر چلاتا ہوں آگے خیمہ میں میں دیکھتا ہوں ایک ماں ہے جو اپنی جھولی پھیلائے مجھے دیکھ رہی ہے۔ عمر بن سعد نے کہا تم اس کی طرف نہ دیکھو اور علی اصغر کو ایسے مارو کہ پورا لشکر یزید کے نام سے کانپ جائے۔ حرملہ نے جیسے ہی کمان سے تیر نکالا، تیر کے 3 منہ تھے، اس نے علی اصغر کا نشانہ لگا کر جیسے ہی تیر چلایا، تیر بڑا تھا، علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا، بس تیر کی ایک نوک علی اصغر کے کان میں لگی اور ایک نوک علی اصغر کے بازو میں اور ایک نوک علی اصغر کے سینے پر لگی اور دوسری نوک آپ کی کمر میں لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کر امام حسین کے بازو میں آ لگا۔ علی اصغر مسکرانے لگے۔ امام حسین نے اپنے بچے کو دیکھا، آپ کے جسم مبارک سے کچھ ماں کا دودھ نکلا اور کچھ خون نکلا۔ امام حسین نے وہ خون آسمان کی طرف پھینکا، آسمان روتے ہوئے کہنے لگا اے حسین، اس خون ناحق کو ہماری طرف نہ پھینکیں ورنہ پانی کی ایک بوند بھی قیامت تک نہ برسا پاؤں گا۔ پھر امام حسین نے سوچا اس
اس خون کو زمین پر ڈال دوں۔ زمین تڑپ کر کہنے لگی، اے امام حسین، اگر آپ نے اس ناحق خون کا ایک قطرہ بھی مجھ پر گرایا تو میں قیامت تک اناج نہیں اگاؤں گی۔ امام حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنی داڑھی پر ملا اور اللہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے اللہ، گواہ رہنا کہ تیرے اسلام کے لیے میں نے اصغر کو قربان کیا۔ امام حسین علی اصغر کو لے کر خیموں کی طرف جاتے ہیں۔ جیسے بی بی رباب کے سامنے علی اصغر آئے، بی بی رباب کا رنگ زرد ہو گیا اور فرمانے لگی، اے میرے آقا، کیا میرے بچے کے قاتل کی خود کی اولاد نہیں ہے؟ امام حسین نے بی بی رباب کو سنبھالا اور فرمایا کہ ان قریب سب کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی جائے گی اور علی اصغر کی قبر بنا لیتے ہیں۔ امام حسین خیموں کے پیچھے ذوالفقار سے علی اصغر کی قبر کھودتے ہیں۔ بی بی رباب اور امام حسین علی اصغر کی تدفین کرتے ہیں۔ ناظرین، امام حسین کی شہادت کے بعد خیمے جلے، تمام شہداؤں کے سر کٹے، تمام بیویوں کو قید کر کے شام کی طرف لے کے جا ہی رہے تھے کہ اتنے میں کسی نے کہا کہ ایک سر کم ہے۔ کوئی پوچھتا ہے کہ کس کا سر کم ہے، کوئی کہتا ہے کہ ایک بچے کا سر کم ہے جس کو حسین پانی پلانے کے لیے میدان میں لائے تھے اور ہم نے تیر مار کر شہید کر دیا۔ شمر کہتا ہے کہ وہاں ڈھونڈو، یہیں کہیں حسین نے تدفین کیا ہوگا۔ بس تمام گھوڑے سوار ہاتھوں میں نیزے لے کر کربلا کی زمین پر مارنے لگے تاکہ کہیں سے علی اصغر کو ڈھونڈا جا سکے۔ بس ایک نیزہ زمین پر لگا تھا، جیسے ہی وہ نیزہ باہر آیا، علی اصغر کا سر بھی اس نیزے کے ساتھ آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر فوج یزید اور زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، اس کا بھی سر کاٹو اور جسم کو یہاں پھینک دو۔ پھر علی اصغر کے سر کو کاٹا گیا اور جسم کو زمین کربلا پر پھینک دیا گیا۔ کربلا کے میدان میں یزیدی فوج نے شیر خوار شہزادہ علی اصغر کو بھی نہ بخشا، تیر مار کر ذبح کیا اور جیسے ہی علی اصغر کے جسم مبارک کو دور سے بی بی رباب نے دیکھا تو اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کر فرمانے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے ہم پر کیا کیا ظلم نہیں کیے، لیکن اسلام کی بقا کے لیے جیسے بھی ہم پر تکلیف ہو منظور ہے، مگر جب تک یہ رباب زندہ رہے گی نہ ٹھنڈا پانی پیے گی نہ سائے میں بیٹھے گی۔ جناب علی اصغر دشت بے مروت کے سب سے کمسن شہید ہیں۔ انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کمسن شہادت کی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ سلام ہو امام حسین پر اور سلام ہو امام حسین کی آل پر۔